اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کا یہ مبارک سلسلہ جو رب کے کرم سے جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وعن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته رواه ابو داود والترمذی۔ اس حدیث کو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صحابی کا نام ہے رافع بن خدیج۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا عامل، العامل علی الصدقہ، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مقرر کرتے تھے کہ وہ جا کر مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے، تو جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتا تھا اس کو کہتے ہیں عامل۔ جو زکوٰۃ وصول کرنے والا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وصول کرے، یعنی جا کر حساب لگانا، جتنا اس کا نصاب ہے اور جتنا اس کا سرمایہ ہے، اس سرمایے کے حساب سے برابر زکوٰۃ لے، نہ بڑھ کر لے نہ گھٹا کر لے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے۔ ایسا نہیں کہ کسی پہ زور چلتا ہے، اس کے پاس صرف 1 لاکھ ہے، اس پہ دباؤ ڈال کے 2 لاکھ کی زکوٰۃ اس سے وصول کرنا، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 1 لاکھ ہے، ملازہ، دوستی، رشتہ داری، اس وجہ سے 1 لاکھ کی نہیں، تم 40,000 کی زکوٰۃ دے دو، بس میں وہاں بتا دیتا ہوں تمہارے پاس کم تھا سرمایہ، یہ میں بول دیتا ہوں۔ یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، یعنی جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے بڑھ کر بھی نہیں لینا، اور جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے گھٹا کر بھی نہیں لینا۔ جو حق کے ساتھ یہ کام انجام دے گا، اس کی مثال کیسے ہے؟ کالغازی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کی طرح، مجاہد کے برابر ہے۔ ایک مجاہد اللہ کی خاطر آگے بڑھتا ہے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے، یا تو مارتا ہے یا مر جاتا ہے، یہ ہے غازی۔ جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلتا ہے، اسے جو ثواب ملے گا، اس کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت اس زکوٰۃ کلیکٹر کی ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والے کی ہے۔ حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے اپنے گھر کو، حتیٰ یرجع الی بیتہ، یعنی ایک غازی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جو جاتا ہے اسے کہتے ہیں غازی۔ تو غازی اپنے گھر سے نکل کر راہ خداوندی میں جنگ کر کے فارغ ہو کر گھر کو جب آتا ہے، تو اس کی جو حیثیت ہے، وہ جو قربانی دیا ہے، بالکل اسی طرح ہے وہ شخص جسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس نے امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ کو وصول کر کے خلیفے تک پہنچایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔
حضور کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں بھی یہ بات رہی ہے اور حضرت فاروق کے دور میں بھی رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب معاملہ کٹھن ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی، ہر جگہ جا کے وصول کرنا بھاری ہوا، تو اجازت دے دی گئی کہ ہر ایک اپنی طرف سے اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو جیسا چاہے تقسیم کر لے۔ تو اجازت پہلے بھی تھی، کوئی اپنے غریب رشتہ دار کو دینا چاہے تو ضرور دے سکتا تھا، پہلے بھی اس کی اجازت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کرنے کے لیے مقرر کیا، اور یہ بات قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ غریب ہیں، مسکین ہیں، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے بعد ان کی جو تنخواہ دی جائے گی اس کے لیے محنت ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، پہلے یہ جاننا ہے کہ سرمایہ دار کون ہے، مالدار کون ہے۔ تو مالدار کو جان کر اس کے پاس جانا، اس سے حساب لینا، اس کے لیے کبھی 1 گھنٹہ بھی لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ بھی لگے گا، پھر حساب لکھ کر اسے تقسیم کر کے 40 میں بتانا کہ اتنی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ تو یہ جو امانت داری کے ساتھ کر کے آتا ہے اس کو تنخواہ مقرر ہے، مگر تنخواہ کے باوجود چونکہ وہ امانت داری سے کام انجام دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایک غازی کا ثواب دیتا ہے، یعنی راہ خداوندی میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو دیگر دینی کام بھی ایسے ہی، مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن یا مدرسے کا استاذ، یہ ان لوگوں کو تنخواہ مل رہی ہے، مگر امانت داری کے ساتھ جب کام انجام دیتے ہیں اور خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کے گھر کی خدمت، امامت اتنی بھاری چیز ہے کہ دنیا میں اس سے بھاری کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تجارت کی، چھوڑ دی، دیگر کام کبھی کیے کبھی نہیں کیے، مگر امامت ایسا کام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے شروع کیا جب سے نماز فرض ہوئی، اور آخر دم تک آپ امامت ہی کرتے رہے۔ تو اتنا مبارک کام ہے امامت کا، اس پہ تنخواہ دی جاتی ہے انسانی ضرورت کے لیے، انسانی ضرورت ہے اس کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے، مگر امام امانت داری کے ساتھ نماز پڑھائے۔ امام کی امانت داری بہت ضروری ہے، اگر وہ بغیر وضو کے نماز پڑھا دے تو لوگوں کو کیا پتہ چلے۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں، دینی مزاج نہیں ہے، کیا بھی کام نہیں ملا کیا کرنا، امامت کا کام مل گیا اس لیے آ گئے، ایسے بھی چند لوگ مجبوری سے کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں مؤذن ہوں، دیکھ رہا ہوں کہاں سے بھی دوسرا کام ملا تو چھوڑ کے چلے جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں رہنا ان کو پسند نہیں ہے۔ تو ایک مؤذن یہ سمجھے کہ میں بلال حبشی کا کام انجام دے رہا ہوں، عاشق رسول کا کام انجام دے رہا ہوں، یہ سوچ کر اذان دے رہا ہے، دل کے لگن سے، شوق سے دے رہا ہے۔ تنخواہ تو اسے مل جاتی ہے، مگر امانت داری کے ساتھ وقت پر حاضر ہو کر اذان دینا، اذان کے اندر شوق کے ساتھ اونچی آواز میں اذان دے تاکہ اذان کی سنت ادا ہو جائے، تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالی وہ اجر عطا کرے گا جو اجر ایک غازی کو ملتا ہے۔ کیونکہ اگر اس حدیث پہ قیاس کیا جائے تو سارے دینی کام پابندی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کوئی ادا کرتا ہے تو دنیا کی ضرورت کے لیے تنخواہ مل جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اجر و ثواب ضرور ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ امام ابو داؤد کی کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد، امام ترمذی کی کتاب کا نام ہے سنن ترمذی۔ یہ سنن کتاب کا نام سنن ہے۔ سنن حقیقت میں سنت کی جمع ہے، سنت سنگولر ہے، واحد ہے، اس کا پلورل، اس کی جمع ہے سنن۔
چونکہ ان کتابوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی گئی ہیں، اس لیے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ سنن۔ اب جن کو صحیح تلفظ نہیں معلوم ہے، اردو میں پڑھتے، سنن کے بجائے سنن بھی پڑھ لیتے، سنن ترمذی میں ہے بولیں گے تو سمجھ لینا کہ ان کو عربی کا علم نہیں ہے، یا یہ کسی قابل استاد سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، سمجھ سکتے۔ چلیے یہ حدیث ختم ہوئی، اب دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے عمرو بن شعیب ہیں، وہ ان کے ابا سے روایت کرتے ہیں، نبی۔ عمرو بن شعیب کے والد کون ہیں؟ شعیب۔ عمرو شعیب کے بیٹے شعیب سے روایت کرتے ہیں، عن جدہ، اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جلب ولا جنب، جلب بھی نہیں جنب بھی نہیں، لا جلب، لا کا معنی تو نہیں، جلب بھی نہیں، ولا جنب، جنب بھی نہیں۔ یہ جلب جنب کیا ہے انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دور، لوگوں کی زکاتیں ان کے گھروں سے ہی وصول کی جائیں گی، ان کے مقامات سے ہی وصول کی جائیں گی۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کی۔ یہ جلب کیا ہے؟ جلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جسے مقرر کیا گیا وہ ایک کمرے میں بیٹھ گیا، ایک گھر میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر اعلان کرتا ہے ہر ایک زکوٰۃ لا کر میرے پاس دے دے، تو اس میں تکلیف ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ جیسے اگر کہا جائے کہ محلے میں جتنے چندے دار ہیں سب لا کر چندہ یہ جگہ دے دیں تو 4 آدمی آئیں گے، 40 آدمی نہیں آئیں گے، ٹائم نہیں بھائی، اسی لیے مقرر کرتے ہیں جا کے گھر میں وصول کر کے لے آؤ۔ بہانہ نہیں کر سکتے مجھے وقت نہیں ملا، کیونکہ ان کے وقت پہ گھر پہ پہنچ گئے تو اٹھا کے دینے میں کیا دقت ہے، آ کر دینے میں دقت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا جلب، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر زکوٰۃ وصول کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ کس کو نہیں ہے اجازت؟ زکوٰۃ وصول کرنے کے کام پر جو مقرر ہے اسے تو تنخواہ مل رہی ہے خلیفے کی جانب سے، امیر المومنین کی جانب سے، بادشاہ اسلام کی جانب سے اسے تنخواہ ہے، لہٰذا وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے گھر کا پتہ دے دینا کہ یہ گھر میں میں ہوں، یہاں لا کر مجھے زکوٰۃ دے دو، میں وہاں سے لے کے زکوٰۃ خلیفے کو پہنچا دوں گا، بادشاہ کو یا ذمہ دار کو پہنچا دوں گا، تو اس کی اجازت نہیں۔ ولا جنب، جنب کی بھی اجازت نہیں۔ جلب کا معنی تو آپ نے سمجھ لیا، جلب کا معنی یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا ایک جگہ بیٹھ کر سب سے کہے کہ لا کر زکوٰۃ مجھے دو، اس میں غلطی بھی ہوگی، کیونکہ یہ جائے گا تو پتہ چلے گا کہ کتنا سرمایہ ہے، وہ کس قدر مالدار ہے، اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ایک صحیح اندازہ لگے گا۔ ایسا تو نہیں کہ گھر کے اندر گھس کر تو دیکھ نہیں سکتا، مگر وہاں پہنچ جانے سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے، تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ کہیں گے کہ وقت نہیں ملا، یا یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی ہی جائیداد ہے، یہ جا کر نہیں دیکھا تو ان کی اصلی حیثیت اسے کیسے پتہ چلے گی۔ اور دوسرا کام جنب کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والا جب آئے تو یہ مالدار اسے بولے دیکھو میری ایک دکان ادھر ہے، وہاں جا کے لے لو، یہ 10 بکرے ادھر ہیں، 25 بکرے ادھر ہیں، جا کر وہاں سے دیکھو، اس طرح زکوٰۃ لینے والے کو گھمانا اس کی بھی اجازت نہیں۔ نہ تم اس کو بلا کے ستاؤ اور نہ وہ تمہیں گھما کر ستائے، دونوں کی اجازت نہیں، بلکہ زکوٰۃ وصول کرنے والا مالدار کے پاس جا کر حساب پوچھے تو وہ حساب دے کر زکوٰۃ دے دے،
یہ کہنا کہ میں مثلا مجھے میں 50,000 زکوٰۃ دینا نا، ایک ایڈریس دیتا ہوں، وہاں جاؤ کہ 5,000 لے لو، پھر دوسرا ایڈریس دیتا ہوں پتہ، وہاں جا کے ایک 5,000 لے لو، 10 جگہ کا ایڈریس دے گا۔ ایک رہے گا 25 کلومیٹر کی دوری پر، دوسرا دوسرے سائڈ ہوگا، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، تامبرم میں ایک آدمی ہے، وہاں سے جا کے 5,000 لے لو۔ دوسرا کہاں ہے؟ دوسرا آدمی جو ہے ادھر ہے گمری پونڈی کے پاس، وہاں جا کے لے لو۔ اب کہاں کہاں گھومے گا ہے، اسے کہتے ہیں جنب۔ جنب کی بھی اجازت نہیں، جلب کی بھی اجازت نہیں۔ جلب میں زکوٰۃ دینے والے کو تکلیف، اور جنب میں زکوٰۃ وصول کرنے والے کو تکلیف۔ وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں، زکوٰۃ وصول کر کے حاکم کے پاس، خلیفے کے پاس پہنچا دے گا، اور خلیفہ غریبوں کو بلا کر تقسیم کر دے گا۔ تو یہ دونوں کی اجازت نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ جلب جنب کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تؤخذ صدقاتہم، لوگوں کے صدقات، یہاں صدقہ کا مطلب ہے زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو آیت ہے صدقات کا ترجمہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ وہ صدقہ نہیں جو منت مان لینے کے بعد ہم انجام دیتے، اسے ہماری زبان میں ہم صدقہ بولتے ہیں، مگر عربی زبان میں صدقہ ایک عام لفظ ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور نفل خیرات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو لا تؤخذ صدقاتہم الا فی دورہم، لوگوں کے گھروں میں جا کر یا ان کے مقامات پہ جا کر ہی زکوٰۃ وصول کرنا چاہیے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا، رواہ ابو داؤد۔ یہ ایک اور حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وعن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم ہے حضرت عمر، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی، حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکاة فیہ حتی یحول علیہ الحول، رواہ الترمذی، وذکر جماعۃ انہم وقفوہ علی ابن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مال کو حاصل کیا، من استفاد مالا، مال کو حاصل کیا، مال کا مالک بن گیا، یعنی ہاتھ میں 10,000 آ گئے، 10,000 کا اب مالک بن گیا، یا 50,000 آئے تو 50,000 کا کیا بن گیا؟ مالک بن گیا، وونر بن گیا، وونر کو کہتے ہیں مالک۔ فلا زکاة فی، وونر بنتے ہی، مالک ہوتے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی، حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ 1 سال گزرے، 12 مہینے ختم ہوتے ہی زکوٰۃ کیا ہو جاتی، اس پہ فرض ہو جاتی۔ انگریزی مہینے کا حساب نہیں ہے، ہجری مہینہ 30 دن سے نہیں بڑھتا، اگر ایک 30 کا بھی رہا تو 360 دن ہوں گے، احتیاطاً 360 کے بجائے ایک 10 دن پہلے ہی 350 دن ہوتے ہی نکال دے احتیاطاً، اگر اس سے پہلے بھی نکال دے تو زکوٰۃ درست ہو جاتی، مگر واجب نہیں ہوتی، واجب 1 سال گزرنے پر واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی 7 مہینے کے بعد زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ درست ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا معاملہ نماز کی طرح نہیں، نماز فجر کی اب ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بولے کہ میں ایڈوانس میں فجر پڑھ لیتا ہوں، ابھی فجر پڑھ کے سو گیا تو بڑا سکون سے سو جائے گا، پھر اٹھ کر فجر بھائی رات کچھ پڑھ لیا بھائی، وہ نہیں چلتا، فجر کا وقت آئے گا تو ہی فجر پڑھنا۔ مگر زکوٰۃ آج آپ مالک بن گئے، مثلا ذوالحجہ کی آج 8ویں رات ہے، کل 8واں دن ہے، ذوالحجہ کے 8ویں دن آپ مالک بنے تو دوسرے ذوالحجہ کے 7ویں تاریخ آتے ہی 1 سال پورا ہو گیا۔ اس کے بجائے آپ
محرم، صفر، ربیع الاول 3 مہینے کے بعد یہ جو آپ کے پاس 50,000 ہیں، 50,000 کی زکوٰۃ 1250 روپے آپ 6 مہینے کے بعد نکال دیتے ہیں، یعنی واجب ہونے کا وقت آنے سے پہلے بھی ادا کر دیتے تو ادا ہو جاتا، کیونکہ زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، نماز مولا کا حق ہے۔ پروردگار عالم نے نماز کو وقتوں پہ فرض کیا۔ اب آپ نفل نمازیں جتنی بھی چاہیں پڑھ لیں، مگر فجر کی نماز اگر پڑھیں گے تو فجر کی نماز نہیں ہوگی، نفل نماز ہی ہوگی۔ اس کا وقت آئے گا تب ہی وہ فرض ہوگی آپ پر۔ فجر کا وقت آنے کے بعد ہی فجر پڑھ سکتے۔ اگر ایسی اجازت دے دی جاتی تو بعض لوگ کیا کرتے، اب بھی چند لوگ کرتے، بعض لوگ ہیں میں دیکھا ہوں کیرلا کے، فجر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے یا فجر کے پہلے ہی چلے جائیں گے دکان کو، 4 بجے، 4 ساڑھے 3 بجے دکان کھول کے محنت کرتے لیکن بیچارے نماز پڑھتے کرتے رات کے 9:30 10 بجے ختم ہوگا تو 10 بجے آ کر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پوری نمازیں پڑھیں۔ اس وقت پہ نہیں آئیں، وہ ان کا جو دھندا ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، کسی نوکر کو رکھ کے آ سکتے یا کچھ دیر بند کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ کوئی گاہک نہیں رہتا، خریدار نہیں رہتا تب بھی بیٹھے رہتے اس ڈر سے کہ ہم جا کر آئیں گے تب تک کوئی آ گیا تو یہ لوگ کیا کرتے، 5 نمازیں بھی ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتے، سمجھتے کہ ہم نے تو فرض ادا کر دیا، مگر وقت پر ادا نہ کرنے کی جو غلطی ان سے ہوئی وہ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اگر یہ اجازت مل جاتی تو بہت سے لوگ کیا کرتے، ابھی عشاء کے ساتھ فجر پڑھ کر سو جاتے، فجر کو اٹھتے نہیں، ایڈوانس میں پڑھ لیں، ہمیں بولتے وہ ایڈوانس کی اللہ اس میں اجازت نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی، موقوتاً وقتوں پہ فرض کی گئی، جب تک فجر کا وقت نہ آئے۔ فجر کی اذان دینا بھی، اذان دیں گے بھی تو وہ اذان خلاف سنت ہوگی۔ فجر کا وقت مثلا شروع ہو رہا ہے 4:40 کو شروع ہو رہا ہے، 4:40 کے بجائے 4:30 کو اذان دے دیا ایڈوانس میں۔ رمضان میں بعض لوگ بہت ایڈوانس کا بڑا شوق رہتا ہوں، سحر کرتے ہی فجر پڑھ لینا، 3:30 بجے سحر ہو گیا، 4 بجے نماز رکھ دیا تو اچھا رہے گا نہیں، کھائے کنڈا ہوئے لنڈا فوراً ہونے کے لیے، اس کا نہیں۔ سحری کا وقت صبح صادق تک ہے، فجر کا وقت صبح صادق کے بعد ہے۔ یہ جو صبح صادق ہے یہ گویا ایک برزخ ہے، بیچ کی لائن ہے۔ صبح صادق آتے ہی سحر کا وقت گیا، فجر کا وقت آیا، تو سحر کا وقت گیا تو صبح صادق سے 10-15 منٹ پہلے ہی سحری ختم کر دو، اور فجر کی اذان صبح صادق کے چند منٹ کے بعد دو، کم از کم 5 منٹ کے بعد دو تو بالکل صحیح رہے گا۔ لیکن لوگ کیا کرتے، اتنا کھاتے کہ صبح صادق کا وقت لگ جاتا تب بھی کیا بھائی اذان ہوئی نہیں نا، اذان کا حساب نہیں ہے، حساب جو ہے صبح صادق کا ہے۔ احتیاطاً ہمارے بزرگوں نے کہا کہ 15 منٹ پہلے ہی کھا لو، ختم کر دو۔ جب ختم کریں گے اس وقت اگر کوئی ضرورت پڑ گئی پانی پینے کی تو پانی اگر پی لیں گے بھی تو وقت چلے گا۔ دیکھیں اب ٹرین ہے آپ کی 6 بجے، آپ برابر 6 بجے ٹانگ رکھتے اسٹیشن میں؟ نہیں رکھتے۔ 6 بجے ہے تو آپ ایک 20 منٹ پہلے ہی چلے جاتے، 5:40۔ اس طریقے سے سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس سے کچھ پہلے آپ سحری ختم کر لیں، ختم کرنے کے بعد کچھ ضرورت بھی پڑ گئی، ٹھسکا لگا، پانی پینے کی ضرورت پڑی تو آپ پی سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ایک 5-10 منٹ باقی ہے۔ نہیں آخری وقت تک کھاؤں گا دیکھیں تو آخری وقت میں کیا ہوگا، نوالا یہاں اترے گا، وہاں پر وقت چلے جائے گا تو ایک نوالا جا کر دن بھر کا روزہ بیکار ہو جائے گا۔ تو ان تمام باتوں پر توجہ چاہیے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار بنتے ہی تم پر زکوٰۃ کا دینا فرض نہیں ہو جاتا، بلکہ 1 سال گزرنا یہ شرط ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے۔ فرض ہونے کے پہلے 1 مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ پہلے بھی اگر کوئی دے دیا تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ یہ نماز کی طرح نہیں۔ روزہ بھی ایسا ہی، روزے کے وقت پر ہی شروع ہوا نہیں، جب چاہے روزہ، رات کو روزہ رکھنے بہت سے لوگ تیار ہیں، کیا بھائی خوب پیٹ بھرو کھا کو ساری رات سو کر صبح اٹھ کر افطار کر لے تو ختم۔ افطار کا معنی ہے روزہ کھولنا۔ روزہ کھولتے ہم کیسا کھولتے؟ بریک فاسٹ بولتے نا، بریک فاسٹ کا معنی روزہ، بریک کا معنی توڑنا۔ روزانہ بریک فاسٹ کرتے ہیں ہم، لیکن وہ فاسٹ بھی نہیں ہے، وہ بریک بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث سرکار دو عالم نے بتا کر یہ سمجھا دیا کہ مالدار بن کر 1 سال کے بعد تم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مگر تاخیر کرنا نہیں چاہیے، تاخیر یعنی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وذکر جماعت، اور ایک جماعت نے، جماعت سے مراد محدثوں کی جماعت، یعنی جو احادیث کا علم رکھتے ہیں وہ جماعت، انہوں نے کہا انہم وقفوہ علی ابن عمر، یہ حدیث عبداللہ بن عمر پہ موقوف ہے۔ موقوف کا مطلب کیا؟ یہ نبی کا قول نہیں، عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ مگر شریعت کا حکم کوئی صحابی بتاتا ہے تو اپنی مرضی سے ہرگز نہیں بتائیں۔ عبداللہ بن عمر نے اگر کہا ہے تو ضرور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتانے کے بجائے، جیسے آپ بیان میں کوئی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد آپ جا کر کسی سے کہتے ہیں دیکھو بھائی نماز وقت جب تک نہیں آتا نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کا وقت آنے کے بعد ہی فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ بتاتے ہیں، لیکن میرا نام بولے بغیر بتائیں گے، ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہر حدیث کو حضور کا نام لے کر ہی بتاتے، کبھی جلدی کا موقع رہتا تو فوراً حکم بتا دیتے، مگر وہ اپنے دل سے نہیں بتا سکتے۔ شریعت کا معاملہ ہے، اپنے دل سے نہیں بتا سکتے۔ اگر نہیں معلوم ہو تو صاف صاف کہہ دیں گے مجھے معلوم نہیں۔ اگر بتاتے ہیں تو وہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوں گے۔ اسی لیے شریعت کا حکم اگر موقوف بھی ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ موقوف صحابی کے قول کو کہتے ہیں، مرفوع کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو یہ سب علمی باتیں مدرسوں میں لوگ سیکھتے ہیں، مگر یہ میری بھی خوش نصیبی، آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ باتیں آپ یہاں پہ سن رہے ہیں، ورنہ بیانات کا معاملہ تو ہے کہ ایک قصہ بتاؤ، ایک جوک مارو، بیان ختم ہو جاتا۔ لوگ ویسے بیان کو پسند کرتے، ویسا بیان رہا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بولے صاحب ہنس کو پیٹ کچا ہوگا میرا۔ تو بیان کا مقصد کیا ہے؟ ہنس کو پیٹ کچا ہوگا میرا۔ ان کا بیان کہاں رہا ہے میں چلے جاتا، بہت ہنساتے ہوں۔ تو یہ ہنسانے کا بیان نہیں ہے، یہ جو ہے علم دینے کا بیان ہے، اس لیے اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جن کے پاس توجہ کی طاقت نہیں ہے، توجہ کے لیے بھی ایک صبر ہونا نا، صبر رہا تو ہی غور سے بات سنیں گے، وہ صبر نہیں تو وہ لوگ چلے جاتے، بیٹھ کر کیا کرتے۔ تو اسی پر ہم بس کرتے ہوئے دعا کریں کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی پابندی نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔